بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو صحنہ کربلا کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا اس کے بارے میں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے دونوں خون بھرے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اے اللہ، ان کی تعداد کو شمار کر اور ان کو متفرق کر کے قتل کر اور زمین پہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی اور یزید اور اس کے لشکر کا کوئی شخص طبعی موت نہیں مرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح متفرق کر کے ختم کیا اس کے بارے میں ہم آپ کو مختصراً بتائیں گے۔ عبداللہ بن ابی ہیم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا کہ تمہارے سامنے دریائے فرات ہے مگر اس کا پانی تم کو پینے کو نہیں ملے گا، تو حضرت امام حسین نے فرمایا اے اللہ، اسے پیاسا مار اور اسے کبھی نہ بخش۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اس شخص کی عیادت کے لیے ایک کوفی گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ الٹیاں کرتا جاتا ہے اور پانی پیتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لے ڈوبی۔ وہ پانی پیتا ہے مگر پیاس اس کی نہیں بجھتی، اور اسی طرح پانی پیتے اور الٹیاں کرتے ہی اس کی عبرتناک موت ہو گئی۔ جس شخص نے حضرت امام حسین کا سر اپنے گھوڑے کی کاٹھی پر لٹکایا تھا، راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ انتہائی سیاہ ہو گیا ہے۔ اس سے اس کے احباب نے پوچھا کہ تیرا یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ تو انتہائی خوبصورت انسان تھا۔ اس نے کہا جس دن میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی بے حرمتی کی، اس دن کے بعد سے رات کے وقت 2 آدمی آتے ہیں اور مجھے زبردستی بازوؤں سے گھسیٹ کر میرا چہرہ آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور میں چیخو پکار کرتا رہتا ہوں اور وہ نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ شخص تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اسی طرح ایک شخص نے دوران جنگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پکارا تم میں سے حسین کون ہے؟ 3 دفعہ پکارا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا اسے بتاؤ کہ میں حسین ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے آپ کو کہا کہ میں تم کو آگ کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میں تو رب العزت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ، اسے آگ میں داخل کر۔ اس شخص نے طیش میں آ کر گھوڑا اپنا آگے بڑھایا تو اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، اور گھوڑا اسے اسی طرح دوڑاتا ہوا پتھروں پر گھسیٹتا رہا، اور پتھروں سے ٹکرا کے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ عمر بن سعد کو بھی انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور شمر کو خاص طور پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، جیسا کہ اس نے کربلا کے شہداء کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن زیاد بھی ایک عبرتناک موت کا شکار ہوا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر بھی
اسی طرح تشت میں رکھا گیا جس طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو رکھا تھا۔ یہاں تک کہ یزید کا بھی انتہائی دردناک انجام ہوا۔ یزید کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پہ اس کو بندر پالنا اور بندروں اور ریچھ کی لڑائیاں کروانے کا بہت شوق تھا، اور وہ بندروں کو نئے نئے کپڑے اور ٹوپیاں پہناتا تھا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کچھ عرصے بعد وہ اسی طرح ایک بندریا کو جو کہ اسے بہت زیادہ عزیز تھی، اس نے رنگ برنگی ٹوپی پہنائی، کپڑے پہنائے اور اس سے کھیل تماشے کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس بندریا نے یزید کے ہاتھ پر کاٹ لیا، اور اس کے کاٹنے سے یزید پر یہ اثر ہوا کہ وہ مرتے دم تک بندروں جیسی حرکتیں کرتا رہا اور آخر کار عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کسی کو کتا کاٹ لے تو وہ کتے ہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ ہوا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بھی مر گیا اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس طرح یزید کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سخت انتقام لینے والا ہے۔ سانحہ کربلا میں جو ملوث تھا، اس کی موت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت بنا دی، اور آخرت میں ان کا کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کو یہ جو بھی واقعات بتائے ہیں قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ مختلف تاریخی کتب سے لیے گئے ہیں، جن میں ابن کثیر اور طبری وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔